بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو۔ ڈیلیڈ جو ہے وش کرنے کا پرابلم تھا کہ میں پچھلے دنوں خود تھوڑا انہیلدی تھا، اب الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ پہلی ویڈیوز جو ہیں بریسٹ فیڈنگ کے ریلیٹڈ، ہم نے اس کی امپورٹنس پہ بات کی تھی۔ ایسی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں مدر کو بریسٹ فیڈنگ نہیں کروانی چاہیے، تو آج ہم ان کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، ان کا حل دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کن کنڈیشنز میں آپ دوبارہ دے سکتے ہیں اور کن کنڈیشنز میں بالکل نہیں دے سکتے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ اگر مدر کو انفیکشن ہو جائے ٹی بی کی، ایکٹیو ٹی بی ہو ڈیورنگ پریگنینسی اور ٹریٹمنٹ نہ لیا ہو اور ڈیلیوری ہو جائے، تو اس صورت میں مدر کو چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ سٹارٹ نہ کریں، بلکہ ڈیلیوری کے بعد اپنا ٹی بی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں۔ ٹی بی کا ٹریٹمنٹ جب 2 ویکس چل جائے تو اس کے بعد وہ جو ہے بچے کو بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو کروا دیں۔ اور اس میں ایک اور ایشو ہے کہ جب بچے کو مسئلہ، جب مدر کو مسئلہ ہے تو اس صورت میں بچے کو بھی ساتھ میں ٹی بی کی ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا مسئلہ ہے، آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہے، پرانی کھانسی ہے، تو اپنے جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں ان سے ڈسکس کریں، بچے کا ٹریٹمنٹ ساتھ میں سٹارٹ کریں، اور جو ہے ساتھ میں پھر 2 ویکس کے بعد بریسٹ فیڈنگ پہ لے آئیں۔ بریسٹ فیڈنگ کا الٹرنیٹو تو ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سائٹومیگالو وائرس ہوتا ہے، یہ جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی انفیکشن کرتا ہے۔ تو اگر تو یہ کسی کو ماں کو اس کی انفیکشن ہو گئی ہے تو آفٹر ڈیلیوری مدر کو چاہیے کہ وہ فوراً بریسٹ فیڈنگ نہ کروائے، اس کا ٹریٹمنٹ لے، ٹریٹمنٹ پراپر ڈاکٹر سے کروا کے اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ کی طرف آئے۔ تھرڈلی جو ہے بہت ہی خطرناک بیماری ہے ایچ آئی وی ایڈز، ہیومن ڈیفیشنسی وائرس سنڈروم جو ہے ہمارا، یہ جو ہے اگر کسی مدر کو بیماری ہے تو اس صورت میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اس کا وائرس جو ہے یہ بریسٹ ملک سے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ دوسرا اس میں آپ ایک اور کام کرنا ہے، اگر مدر کو یہ وائرس ہے اور ٹریٹمنٹ نہیں لیا، لاسٹ ٹائم پہ آپ کو پتہ چلا ہے، تو ٹرائی کریں کہ نارمل ڈیلیوری نہ کروائیں، سی سیکشن کروائیں، اس سے اس کے ٹرانسفر ہونے کے بچے کو چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کے بچہ سیف رہ سکتا ہے، اس میں فیڈنگ نہیں کروانی۔ اگر جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ اس معاملے میں ریکمینڈ کرتی ہے کہ اگر تو آپ پور سوشل اکنامک سٹیٹس ہے، کہ اگر آپ فائنانشلی مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، لائک افریقہ کے کنٹریز ہیں یا پاکستان میں بھی کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ لوگ کافی غریب ہیں، جیسے تھر پارکر کا ایریا ہے، تو وہاں پہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں آپ نے بچے کو بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو کرنی ہے۔ ادروائز اگر آپ فائنانشلی بہتر ہیں، آپ اپر پنجاب سے ہیں اور آپ کے پاس ریسورسز ہیں، تو پھر آپ بچے کو بریسٹ فیڈنگ نہیں کروائیں گے، بلکہ آپ اس کو فارمولا فیڈ پہ لے آئیں گے، مدر کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے ساتھ ساتھ، اور بچے کے ٹیسٹ ہوں گے کچھ، وہ آپ نے لازمی کروانے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مدر میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی پریگنینسی ہو جائے۔ اگر کوئی پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر تو ملک آ رہا ہے تو پلاتے رہیں، اگر نہیں آ رہا تو وہ پھر موسٹلی تو بائی ٹائم جو ہے کم ہو جاتا ہے، پھر پرابلم ہوتا ہے، تو پھر آپ نے اس صورت میں کرنا یہ ہے کہ فارمولا فیڈ پہ شفٹ ہو جائے، اور اپنے جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں ان سے کنسلٹ کر کے جو ارلی ویننگ، ارلی جو ہے سافٹ ڈائٹ کی طرف آ جائے۔ پر یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ اس میں پھر کچھ ایشوز ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے ایڈریس کر کے تو اس میں دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر مدر جو ہے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو اور اس کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، ہارمونل کنٹراسیپٹیوز جو پیلز ہوتی ہیں، اگر وہ لے رہی ہیں تو اس صورت میں بھی اپنے جو ڈاکٹر ہیں گائنی کی ان سے ڈسکس کر کے پھر بریسٹ فیڈنگ
کنٹینیو رکھنی ہے یا نہیں، یہ ان کا ڈیسیجن ہوگا۔ اس کے علاوہ مدر کو اگر بریسٹ کینسر ایکٹیو ہے، اگر پہلے سے بریسٹ کینسر ہو چکا ہے، تو یہ بھی وہ کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز میں بھی آپ پھر بریسٹ فیڈنگ نہیں دیں گے، آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بریسٹ کی سرجری ہوئی ہے تو اس صورت میں تو ویسے ہی بریسٹ فیڈ نہیں ہوگا، تو پھر فارمولا فیڈ پہ ہم آئیں گے۔ اس کے علاوہ مدر میں اگر کوئی میٹرنل پرولیکٹینوما، یہ ایک طرح کا کینسر ہوتا ہے جس میں مدر سے جو ہے دودھ زیادہ ریلیز ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں یہ والا جو دودھ ہے وہ یوز نہیں کرواتے، وہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس صورت میں اپنے قریبی ڈاکٹر سے، جو بھی بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے ڈسکس کر کے تو الٹرنیٹیو فیڈ پہ جانا ہے۔ اور ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو ہم میسٹائٹس کہتے ہیں، جس میں جو ہے مدر کی بریسٹ کی سوزش ہو جاتی ہے۔ بریسٹ کی سوزش تو اگر ایک طرف ہے تو دوسری طرف سے آپ نے اس کی جو ہے فیڈنگ کنٹینیو رکھنی ہے، اور جو ایک طرف ایشو ہے اس کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے، اینٹی بایوٹکس وغیرہ وہ آپ کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ پرسکرائب کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر تو دونوں طرف ہے پھر آپ نے ٹوٹلی بند کر دینی ہے، پہلے ٹریٹمنٹ لینا ہے، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد جب اس کا علاج ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے دوبارہ بریسٹ فیڈنگ پہ آ جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نپل فشر ہو جاتا ہے، جو ہمارے مدرز ہوتی ہیں ان کے جو نپلز ہوتے ہیں وہ کریک ہو جاتے ہیں، ان میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، اس میں آپ نے سمپل جو ہے گرم پٹیاں کرنی ہوتی ہیں، ٹکور کرنی ہوتی ہے، گرم پانی سے اس کو دھونا ہوتا ہے، اور تھوڑی بہت جو میڈیسن ہے وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے لکھوا لیں،